میری ایک بڑی بہن ہے سعدیہ، اس کی شادی کراچی میں ہوئی۔ میں 9 کلاس میں پڑھتی تھی، پر میرا فگر اور قد کاٹ کسی 18 سال کی لڑکی جتنا تھا۔ قدرت نے حسن اور دل کھول کر دیا تھا۔ مجھے ابو چٹنی کے نام سے پکارتے تھے۔ میرے ہمسائے میں ابو کے دوست ریاض رہتے تھے، جن کے پاس میں ٹیوشن پڑھتی تھی۔ وہ اکیلے رہتے تھے، ان کی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ وہ ایک گورنمنٹ ٹیچر تھے۔ وہ 1 جون کے وقت دوپہر تھی۔ ویسے میں شام کو جاتی تھی پڑھنے، پر پیپر سر پر تھے اور مجھے تیاری کرنی تھی، تو میں اسکول سے آ کر کھانا کھا کر چل پڑی ٹیوشن پڑھنے۔ ریاض صاحب کے گھر کی بیل بجائی، کافی دیر تک کوئی نہیں نکلا۔ میں واپس جانے کے لیے مڑ ہی رہی تھی تو دروازے کھلنے کی آواز آئی۔ سر ریاض نے دروازہ کھولا۔ سر کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ سر نے کپڑے بھی سونے والے پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے بنیان دھوتی پہنی ہوئی تھی۔ مجھے شرمندگی ہوئی۔ میں نے سر کو نیند سے اٹھا دیا۔ میں نے کہا، سر آپ آرام کریں، میں شام کو آ جاؤں گی۔ سر نہیں، کوئی بات نہیں، اندر آ جاؤ۔ میں اندر آ گئی۔ سر منہ ہاتھ دھونے واش روم چلے گئے۔ میں اندر آ کر بیٹھ گئی اور کتابیں کھول لیں۔ تھوڑی دیر بعد سر بھی آ کر بیٹھ گئے۔ سر کی عمر تقریباً 45 سال کے لگ بھگ تھی۔ سر کا رنگ کالا تھا اور سر کا رب ایسا تھا، محلے کے چھوٹے بڑے سب سر سے ڈرتے تھے۔ سر جب ڈانٹتے تھے میں خود ڈر جاتی تھی، حالانکہ آج تک سر نے مارا نہیں تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سر اونگ رہے تھے۔ میں نے دل میں سوچا، سر میری وجہ سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ میری اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ سر کو جگا سکوں۔ میں پھر سے کتابوں میں مگن ہو گئی۔ ایک سوال سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا، سر سے پوچھتی ہوں۔ میں نے کتاب سے سر اٹھایا۔ میرے اوزان قطع ہو گئے۔ سر نیند میں تھے اور بے خیالی میں ان کی دھوتی سائیڈ پر ہو گئی تھی اور دھوتی سے ایک موٹا تازہ کالا ناخن باہر نکلا ہوا تھا۔ میرا سانس اوپر کو اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ میں نے جلدی سے نظریں دوبارہ کتاب پر جما لیں۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی مرد کو دیکھا تھا۔ میرے دماغ میں وہی منظر چل رہا تھا۔ میں نے دوبارہ نظر اٹھا کر دیکھا کہ شاید سر نے دھوتی صحیح کر لی ہو، پر وہاں ویسے ہی نکلا کالا ناخن نظر آ رہا تھا۔ میں نے پھر نظریں جما لیں۔ پتہ نہیں کیسی کشمکش چل رہی تھی میرے اندر۔ میں چاہ کر بھی کتاب میں دھیان نہیں لگا پا رہی تھی۔ میں ایسے دیکھ رہی تھی کہ اچانک سر کی آنکھ کھل گئی اور مجھے اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے دیکھ لیا۔ میں نے جلدی سے سر جھکا لیا۔ سر نے جلدی سے اپنی دھوتی کو ٹھیک کیا۔ مارے شرمندگی کے میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ سر پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں کہ میں کیسی لڑکی ہوں۔ سر اب مجھے غور سے دیکھ رہے تھے۔ سر نے کہا، کون سا سوال ہے جو سمجھ نہیں آ رہا؟ میں اٹھ کر سر کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور سر مجھے سوال سمجھانے لگے، پر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے دماغ میں مارے شرمندگی کے اور کچھ نہیں تھا۔ سر نے سوال سمجھا کر کہا، جاؤ جا کر سوال کر کے دکھاؤ۔ میں نے سر جھکا کر کاپی پکڑنی چاہی جو انہوں نے گود میں رکھی ہوئی تھی۔ سر نے جان بوجھ کر کاپی سائیڈ پر کر لی، جس کی وجہ سے میرا ہاتھ جا ٹکرایا۔ میرا گھبرا کر ہاتھ پیچھے کرنے لگی تو سر نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے پر رکھ دیا۔ گھبراہٹ کے مارے ایسا لگ رہا تھا گویا جسم میں جان ہی نہ ہو۔ سر نے مجھے پکڑ کر اپنے ساتھ لگا لیا اور